السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے تابش کی غزل شروع کی تھی اور اس کے 4 اشعار مکمل ہوئے تھے۔ آج جو اشعار باقی رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو مطابقت کے ساتھ جو جملے ہیں ان کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ایک سیٹ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 5۔ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں تابش دہلوی وحدت الوجود کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت واحد ہیں اور باقی جو اشیاء ہیں اسی کی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت تو واحد و یکتا ہے، الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ سورۃ اخلاص کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ رب العزت تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کے یہ جلوے ہیں چاروں طرف، ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف۔ تو اللہ رب العزت اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کا حسن جلوہ گر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں حسن و جمال خداوندی نظر نہیں آتا؟ ہر پھول اس کا پیدا کرتا اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کیسا خوبصورت پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کیسے بچھا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ هو الذی یرسل الرياح، اللہ رب العزت وہ ہیں جو ہوائیں چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ اللہ رب العزت واحد ہیں، اور کنت کنزا مخفیا والی بات کہ اللہ رب العزت جو ہیں مخفی تھے، پھر ان کے دل میں فاحببت، پسند کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو پھر یہ ساری کائنات تخلیق کی۔ شاعر اللہ رب العزت سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جب سے تیرا جلوہ دیکھا ہے باقی تمام جلوے خود بخود بھسم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اے اللہ رب العزت، جب تیری محبت دل میں رچ بس گئی ہے تب سے کسی غیر سے محبت نہیں رہی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے شدید محبت رکھتے ہیں، کیونکہ تیرے جلوے کے سامنے ہر جلوہ ہیچ ہے۔ اے اللہ، اب تیرے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے وہ تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ میردد کہتے ہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات اور اس کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے ایک پردے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس پردے کو اٹھا دیا جائے تو ہر طرف اللہ رب العزت ہی نظر آئیں گے۔ کائنات میں معبود حقیقی کے جلوے مظاہر فطرت کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر طرف ذات خدا بندی ہی نظر آتی ہے۔ اسی کے یہ جلوے ہیں، چاروں طرف ہزاروں نشاں ہیں، ہزاروں طرف۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے میں نور الہی جھلکتا ہے، اور اللہ کے جلوے کے سامنے ہر جلوہ جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، یوں پردہ نشی ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ظاہری آنکھ سے اگرچہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر ہم کائنات پر غور و فکر کریں تو پھر اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں ان کی بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھے جو ہمیں براہ راست نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس نے خود کو دنیا کے مختلف انواع میں تخلیقات میں ظاہر کر دیا اور اہل دیدار کے لیے دید کا سامان مہیا کر دیا۔ چنانچہ تابش کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے جلووں نے تیرے سوا ہر چیز کو جلا کر رکھ دیا ہے، اب تیری ہستی ایسے بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تیرے اور میرے درمیان کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ بسا ہے دل میں کچھ ایسا تیرا رنگ گلے یکتا، کہ آتی ہے ہر ایک شے سے جہاں میں تیری بو مجھ کو۔ شعر نمبر 6۔ رہا ایک قدم پر پاس اداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ غزل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف، غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا، نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، غزل کے ہر شعر کا علیحدہ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اب اس کے جو شعر کی ہم نے تشریح کی تو بات ہوتی ہے اللہ رب العزت کی وحدت الوجود کی، اب بات گوشت پوست کے محبوب کی طرف آ گئی ہے کہ عاشق حضرات جو ہیں قدم قدم پر وہ کہتا ہے میں تجھے پانے کی اداب کو ملحوظ خاطر رکھا، ورنہ ہم اس مقام پر تھے جہاں تجھے حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تابش بھی حسرت موہانی کی طرح ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ شیوہ عشق نہیں ہو دیکھا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ اس شعر میں تابش دہلوی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل کام راہ طلب میں آداب طلب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہ مقام حاصل تھا کہ جہاں اپنے محبوب کو حاصل کرنا میرے لیے بالکل مشکل نہ تھا۔ یہ مقام معاشی استحکام کا بھی ہو سکتا ہے اور سماجی و معاشرتی حوالے سے بھی کسی عہدے اور مرتبے کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر کسی شخص کو کسی بھی حوالے سے کوئی بلند مقام حاصل ہو تو یہ دوسرے شخص کو اپنی طرف مائل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ مصطفیٰ زیدی نے ایک شعر میں اپنے محبوب کو
عہدے، مرتبے اور معیار زندگی سے مرعوب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھ کو حاصل ہیں وہ معیار شب و روز کے جو تیرے محبوب کے ہاتھوں میں نہیں خواب میں ہے۔ شاید دراصل اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور سوائے اپنے محبوب کے سوا کسی چیز کی تمنا اور خواہش بھی نہیں رکھتا۔ ہر عاشق اپنے محبوب کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا۔ وہ محبوب کے علاوہ کسی چیز کی ڈیمانڈ طلب ان کے مسلک میں کفر ہوتی ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ شاعر اپنے محبوب کو حاصل کرنے کا متمنی ہے، لیکن اسے آداب محبت کا بڑا خیال ہے۔ وہ اظہار تمنا کر کے یا سرعام دل کی بات کہہ کر خود کو اور اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں محبت میں اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا، جہاں پہنچ کر تیرا حاصل کرنا کوئی میرے لیے دشوار کام نہ تھا، جہاں تجھ کو تجھی سے مانگا جا سکتا تھا، طلب کیا جا سکتا تھا، تجھ سے تجھ کا سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن کیا کروں، مجھے آداب کا لحاظ تھا، زبان پر مہر خاموشی تھی، عشق کی رسوائی ہونی تھی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات کہ جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس لیے میں نے اظہار تمنا نہ کیا۔ میں تجھ کو تجھ سے کیسے مانگ لیتا، محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے محبت کے معاملے میں قدم قدم پر احتیاط سے کام لیا اور آداب کو ملحوظ خطر رکھا، عشق کے تمام تقاضوں کا پاس کیا لحاظ رکھا اور اپنے احساسات اور جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ محبوب کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے یا پھر اسے سر بازار رسوا کیا جائے، یا ایسا کوئی عمل ہو جس سے اس کی رسوائی کا باعث بن جائے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم بآسانی تیرا قرب حاصل کر سکتے تھے، مگر آداب عشق کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ تابش بھی چاہتے تو اپنے عہدے، مرتبے اور دولت کے ذریعے اپنے محبوب کو متاثر کر کے اس کا دل جیت سکتے تھے اور اسے حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ اس قسم کی حرکت کو آداب طلب کے خلاف سمجھتے تھے، آداب عشق کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے محبوب کی محبت اور رفاقت سے محروم رہنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی وفاداری پر آنچ نہ آنے دی۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا۔ عزیز طلبہ، غزل الحمدللہ ختم ہوگی۔ اب آپ کو مطابقت کے اصولوں کے مطابق کچھ جملہ ان کی وضاحت کی جائے گی تاکہ آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو پہلا جملہ عزیز طلبہ ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں۔ تو آپ اس جملے پر غور کریں، لڑکیاں فاعل جمع ہے اور مؤنث ہیں، لہذا جمع کے ساتھ جمع فاعل جمع ہو، فعل جمع فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے، لہذا مؤنث جمع کے ساتھ مؤنث فعل آئے گا، لڑکیاں جا رہی ہیں۔ ہجوم نعرے لگا رہا ہے یا رہے ہیں وغیرہ، ہجوم میں اگرچہ ہزاروں افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، سینکڑوں افراد بندے ہو سکتے ہیں، ہجوم واحد استعمال ہوگا اور مذکر استعمال ہوگا، واحد مذکر، ہجوم نعرے لگا رہا ہے۔ ذہن نشین نکال لیں، میں نے اس کے بالوں کو لمبا دیکھا، لمبے نہیں کہنا، لمبے کوئی لفظ نہیں،
درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخر پہ فعل آ رہا ہے وہ چڑیاں ہیں، اور چڑیاں جمع ہے، مؤنث ہیں، لہذا فعل بھی جمع مؤنث آیا۔ تو درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، تو چڑیاں کے مطابق جمع مؤنث فعل۔ علم اور نیکی انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اس میں، علم اور نیکی جمع ہو گیا، بڑھا دیتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹے بیٹیاں، خالو خالائیں، کوئی بھی ساتھ نہ جائے گا۔ جب جملے میں فعل سے پہلے لفظ کوئی آ جائے تو فعل ہمیشہ واحد مذکر آنا ہے، کوئی ساتھ نہ جائے گا۔ صحرا میں اونچے اونچے ٹیلے اور بستیاں تھیں، یہ اوپر بھی یہ اصول گزر گیا طوطے اور چڑیاں میں۔ یہاں بھی بستیاں جو ہے مؤنث ہے، جمع ہے، اسی کے مطابق جمع مؤنث فعل آیا۔ سب سامان یہی رہ جائے گا، سامان واحد مذکر ہوتا ہے۔ آپ کی محبت ہمارا سہارا بنی ہوئی ہے، محبت کے حساب سے محبت سہارا بنی ہوئی ہے۔ اگر یہی لیل و نہار رہے، جمع ہو گیا، لیل میں نہ رات، نہار میں نہ دن، دو ہو گئے، لیل و نہار رہے تو یہی۔ میں نے یہ بات عرض کیا تمہاری بات پر کون غور کرے گا؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ مزاج جمع میں بھی واحد میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، مذکر۔ چڑیاں اور کبوتر شاخوں پر بیٹھے ہیں، اب کبوتر بعد میں آ گئے مذکر کے لحاظ سے مذکر۔ بکریاں گھاس چر رہی ہیں، بکریاں مؤنث اور جمع ہیں، لہذا اس کے ساتھ جو فعل آ رہا ہے مؤنث جمع آ رہا ہے، رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔